لکھنؤ میں رنڈیوں کے 3 طائفے تھے۔ کھنچیاں، یہ نیچ ہندو ذات کی پیشور عورتیں تھیں جنہوں نے پنجاب سے نقل مکانی کر کے فیض آباد میں ڈیرے ڈالے تھے۔ انہی کے دم قدم سے لکھنؤ کا چکلا آباد تھا۔ چونا والیاں، یہ تعداد میں دوسرے درجہ پر تھیں۔ ان کا کام ناچنا اور گانا تھا۔ ان میں حیدر بائی چونے والی مشہور طوائف گزری ہے جس نے نور کا گلا پایا تھا۔ ناگرنیاں، یہ پچمیل مٹھائی تھیں جن میں ہر قوم کی فاحشہ عورتیں ضم ہو گئی تھیں۔ ان کی برادری کا دائرہ بہت پھیلا ہوا تھا، لیکن ڈیرہ دارنیاں فصیح محاورہ تھیں جنہیں ہر شخص استعمال کر سکتا تھا، فی الجملہ ان کا وجود روز مرہ تھا۔ حیدر بائی کی آواز میں جادو تھا۔ گوہر بائی کا رقص اس بلا کا تھا کہ الہ آباد کی نمائش میں یورپین محوِ حیرت رہ گئے۔ کچھ عرصہ بعد زہرا و مشتری کا طوطی بولنے لگا۔ زہرا تو خود شاعرہ تھی۔ قدرت نے آواز میں سحر بھر دیا تھا۔ یہ شعر اسی کا ہے۔ رات کا خواب الہی توبہ، آپ سنیے گا تو شرمائیے گا۔ مشہور فلم اسٹار نرگس کی ماں جدن بائی اس محفل کی آخری شمع تھی۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس کو مور پنکھی ناچ میں وہ کمال حاصل تھا، نرت نرت پر وقت ٹھہر کر اس کی اداؤں سے چشم سیر ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں طوائفوں نے بعض پیشہ ورانہ اصول وضع کیے اور اپنی معاشرت میں بعض ایسے الفاظ شریک کیے جن سے ان کی معصیت ڈھک گئی۔ مثلا وہ کسی مد سے مقررہ مشاہرہ پر زناشویی کے تعلقات قائم کرتی تو پیشہ کی اصطلاح میں اس کو ملازمت کہتے تھے۔ یہ رواج اب بھی ہے۔ ایک طوائف جس مرد سے مشاہرہ پر تعلقات قائم کرتی ہے اس کا بدن اسی کے تصرف میں رہتا ہے، لیکن رقص و نغمہ کے لیے اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ یہ تھا نستعلیق کے لکھنؤ۔